آج کا ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق اور روزے کی اہمیت۔ یہ دونوں ایسے خزانے ہیں جو انسان کی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور آخرت بھی۔ پہلا حصہ حسن اخلاق کی عظمت۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، لیکن اس کی روح حسن اخلاق ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرمان اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اسلام کا مقصد انسان کے کردار کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فیض ہیں۔ سوچئے، جس ہستی کی تعریف خود رب کائنات کرے، اس کے اخلاق کی بلندی کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ حسن اخلاق میں شامل ہے سچائی، ایمانداری، وعدہ پورا کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا، معاف کر دینا، دوسروں کی عزت کرنا، محتاج کی مدد کرنا۔ اگر عبادت کرنے والا شخص بد زبان ہو، سخت مزاج ہو، لوگوں کو تکلیف دیتا ہو تو اس کی عبادت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو اخلاق کا نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی خادم کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو اس کی کمزوری پر شرمندہ نہیں کیا۔ طائف کا واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم لہولہان ہو گیا، تو آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ ہے اصل اخلاق۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، یعنی حسن اخلاق وہ دولت ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اگر گھر میں اخلاق نہ ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے، اگر بازار میں اخلاق نہ ہو تو تجارت تباہ ہو جاتی ہے، اگر دوستوں میں اخلاق نہ ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا رویہ سخت ہے تو لوگ دین سے دور جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اخلاق دعوت دین کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں روزے کی طرف۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگ پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں مقصد واضح کر دیا گیا ہے، تقوی۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے چھوڑ دینا نہیں، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے۔ آنکھ گناہ نہ دیکھے، زبان جھوٹ نہ بولے، کان غیبت نہ سنے، دل میں حسد نہ ہو، تب روزہ مکمل ہوتا ہے۔ روزے کی روح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ کردار کی اصلاح کے لیے ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جو بھوک لگتی ہے اور ہم برداشت کرتے ہیں، یہ صبر ہے۔ جب غصہ آتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، یہ صبر ہے۔ حدیث میں ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے ہے؟ گناہوں سے، شیطان کی حملوں سے اور جہنم سے۔ حسن اخلاق اور روزہ گہرا تعلق۔ اب غور کریں، روزہ ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے اور یہی کنٹرول حسن اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی غصہ کرے، گالی دے، جھگڑا کرے تو اس نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے لڑائی کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، یعنی
روزہ ہمیں برداشت کی ترتیب اور تربیت دیتا ہے۔ رمضان اخلاق کی تربیت کا مہینہ، رمضان صرف عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ کردار سازی کا بھی مہینہ ہے۔ ہم زیادہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے۔ روزہ اور ہمدردی، روزہ ہمیں بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں غریبوں کا درد سمجھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں صدقہ و خیرات زیادہ کی جاتی ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارا روزہ ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں نرمی آ رہی ہے؟ کیا ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ گھریلو زندگی میں اخلاق، بیوی سے نرمی، بچوں سے محبت، والدین کا احترام، پڑوسی کا خیال، یہ سب اخلاق کا حصہ ہے۔ کاروبار میں اخلاق، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہی اصل دیانتداری ہے۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، عبادت اور اخلاق ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ روزہ ہمیں اخلاق سکھانے آیا ہے، اخلاق ہمیں اللہ کے قریب کرنے آیا ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، روزے کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اگلا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، اور اس زندگی میں بھی ہماری عمل اچھے ہوں اور آخرت میں بھی ہمیں ان کا اچھا پھل ملے۔ اللہ پاک